إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 47 تک تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورۃ مبارکہ پر اس مسجد کے اندر ہی ایک عرصے سے دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آج جو اگلی آیات ہیں ان کے پر درس قرآن کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اس سورۃ مبارکہ کے درس کے سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورۃ مبارکہ کی ان آیات کے اندر اگر پچھلی آیات کے ساتھ سلسلہ جوڑا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحیوں میں سے وحی ہے۔ پہلی وحی سورہ علق کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس کے بعد پھر دوسری وحی اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کی نازل کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تیسری وحی سورہ مزمل کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اور پھر چوتھی وحی کے طور پر یہ وحی سورہ مدثر نازل ہوئی۔ ان چار وحیوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی وحی سورہ علق تھی جس کے اندر رب کائنات نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں کون ہوں اور میں کیسا رب ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے پڑھ کے جس نے پیدا کیا، یعنی کہ میں ایسا رب ہوں کہ جو پیدا کرنے والا ہے۔ خلق الانسان من علق، اور پیدا بھی کیسا کیا؟ گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، وہ اکرم ہے، مکرم ہے، محترم ہے، بزرگ ہے، بڑا ہے، اس کے نام سے پڑھ۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروانا کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین جب بندہ پہچان لیتا ہے اپنے رب کو تو یہ سکھا رہا ہے کہ میرے بندے اب تجھے کرنا کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہدایت اور گمراہی کے دو راستے ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور گمراہی سے بچے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، مانگنے کا اسلوب کیا ہونا چاہیے اور مہذب طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے رب کی تعریف کرو، حمد کرو اس کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی قدرت کو بیان کرو، مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا وہ مالک ہے، یہ بات بیان کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام تر عبادتیں اس رب کائنات کے لیے مخصوص کرنے کی بات ہے۔ استعانت مانگنا، مدد مانگنا، وہ بھی رب کائنات سے سورہ فاتحہ کے اندر دوسری وحی درس دیا گیا ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔
اور پھر جب رب کائنات کی دعا سکھا رہا ہوتا ہے تو پھر اہدنا الصراط المستقیم بندے کو پہلی بات یہ سکھائی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر کئی راستے ہیں اور وہ تمام تر راستے گمراہی کے راستے ہیں سوائے ایک راستے کے. وہ ایک راستہ صراط مستقیم ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کی سمجھ، اس کی سوجھ، اس کا فہم، اس کا ادراک انسان کو تب ہوگا جب رب کائنات کی خاص اس کے اوپر مدد حاصل ہوگی. اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو بندہ نہیں اس راہ پر چل سکتا. ہاں چاہے بندہ تو اللہ مددگار بن جائے، نہ چاہے بندہ تو اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیتا کہ ہاں جہاں بھی جانا چاہتا چلا جائے. اب وہی پہلی راہ تعارف، وہی دوسری خدا سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ. پھر اس سورہ فاتحہ کو رب کائنات نے نمازوں کے لیے لازم قرار دے دیا. نماز کے فرائض میں سے ایک فرض سورہ فاتحہ کو پڑھنا، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو رب کائنات نے پہلے یہ سکھائی سورہ فاتحہ تمہاری نمازیں ہوں گی. اس کے بعد پھر رب کائنات نے تیسری وحی نازل کی سورہ مزمل تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اصلاح، اپنا تزکیہ اور اپنی تربیت، خدا سے جوڑنے کا طریقہ اور اسلوب سکھایا. اور رب کائنات نے فرمایا کہ چونکہ یہ مکی دور تھا اور دین کے اوپر ابھی چند ہی لوگوں نے ایمان لایا تھا، تو اس ایمان کے اس ابتدائی دور کے اندر جو نماز فرض کی گئی تھی وہ رات کی نماز تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل، رات، اس رات میں تم عبادت کرو، کھڑے ہو جاؤ. قم اللیل الا قلیلا، قم مانے کھڑا ہونا، قیام کرنا. نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کو آپ کہا جاتا ہے. کہ بندے جو رب سے مدد چاہتا ہے، رب کے دین پر چلنا چاہتا ہے، رب کے دین کو قائم کرنا چاہتا ہے، تو راتوں کو رب کی معرفت، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. راتوں کے قیام کے اندر قرآن کو پڑھ، اور قرآن کس طرح پڑھ؟ قرآن کو اس طرح پڑھ کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. یہ رب کائنات کی طرف سے قرآن ہے. پھر رب کائنات نے اس قرآن پاک کے ذریعے سے بندے کی اصلاح کا جو راستہ منتخب کیا، تو راتوں کو کس طرح کھڑا ہونا ہے، راتوں کو کیوں کھڑا ہونا ہے، راتوں میں کھڑے ہونے کے نتیجے میں تمہاری اصلاح کس طرح ممکن ہے. رب کائنات نے سارے طریقے سورہ مزمل کے اندر سکھائے، لیکن ذاتی اصلاح، معاشرے میں اٹھ کر کیا کرنا ہے، دین کی اقامت کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح کے حالات کے اندر کس طرح کی کیفیات کو اختیار کرنا ہے. اب لوگوں میں جانا ہے، لوگوں میں دین کا کام کرنا ہے. تو اگلا کام جو تھا وہ لوگوں میں جانے کے لیے بندے کو بتانا تھا کہ تم نے لوگوں میں کس حالت کے اندر جانا ہے اور کیسے جانا ہے. تو چوتھا سبق جو رب کائنات نے دیا وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جاؤ جا کر لوگوں کو ڈراؤ، قم فانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی کو قائم کرو. یہ پیغام رب کائنات دے رہا ہے. اسی پیغام کے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں. یہاں پر جتنے بھی درس قرآن ہوتے ہیں وہ سارے ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور پھر یوٹیوب چینل پر رکھے جاتے ہیں. جو لوگ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی سبق پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں، شریک ہونا چاہیں تو یوٹیوب چینل پر جا کر وہاں سے دروس کو سن سکتے ہیں. آج کا جو درس ہم نے شروع کیا ہے، اس میں جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ یہ موضوع ہے کہ رب کائنات فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ. جتنے بھی نفس ہیں اس دنیا کے اندر، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رہینہ ہے، گرہن ہے، گروی ہے. کسبت، کمائی کے بدلے کے اندر. کمانا تمہیں دنیا کے اندر ہے، بدلہ تمہیں آخرت کے اندر ہے. اللہ رب العالمین نے تمہیں گروی کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، آزاد کر کے نہیں بھیجا. تم دنیا کے اندر اگر کسی چیز کو تصرف میں لانا چاہو تو تصرف میں نہیں لا سکتا اگر کسی کے پاس وہ چیز گروی رکھی ہوئی ہے. تمہاری ایمان ہے، تمہاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے. استعمال تم تب کر سکو گے جب اپنی اس چیز کو آزاد کرا دو گے، اس کا معاوضہ دے کر، اس کے بدلے میں وہ رقم دے کر، جو چیزیں جو شرائط طے ہوئی ہیں. تو رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اس زندگی کے اندر جانا رب کائنات کے پاس رہینہ ہے، گرہن ہے. اس شرط میں تم دنیا کے اندر کہو کہ میں جہاں جا کر کماؤں گا کسبت، نیکیاں. اگر تم اپنے وعدے پر پورے رہے، وعدے پر تم پورے اترے اور تم نے واقعی دنیا کے اندر نیکیاں کمائی، ہدایت کی راہ پر تم چلے، اللہ رب العالمین کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری، تو بدلے میں تمہاری جان کو آزاد کر کے جنت کے اندر ڈال دیا. اس لیے کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے. جنت آدم علیہ السلام کا گھر کے طور پر بنایا گیا تھا. لیکن معاملہ اگر اس کی الٹ کرتے ہو، تم دنیا کے اندر جاتے ہو، دنیا کے ہو جاتے، خدا کو بھول جاتے ہو، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، خدا کی ہدایات پر نہیں چلتے، خدا کی تعلیمات پر نہیں چلتے،
اور پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں چلتے، ان کی سنتوں پر نہیں چلتے، تو رب کائنات پھر یہ کہتا کہ پھر تمہارا معاملہ یہ کرنا ہے کہ تمہیں جہنم کے اندر ڈالنا ہے، یعنی کہ تم اپنی زندگی اپنی جان آزاد نہیں کروا سکے خدا کی بارگاہ کے اندر، اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو اپنی جان آزاد نہیں کروا پائے گا وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینا، کوئی تم میں سے آزاد نہیں ہے، تمام کے تمام گروی ہوئے پڑے وہ اللہ کی بارگاہ میں، وہ معاوضہ، وہ نیکیاں، وہ بدلہ تمہارا کی بارگاہ کے اندر دو گے تو تم آزاد ہو۔ پھر رب کائنات کہتا کہ الا اصحاب الیمین، ہاں گروی ہونے سے جانے ان کی آزاد کی ہیں میں نے کہ جو اصحاب یمین ہیں، جو لوگ میرے قیامت کے دن داہنے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوں گے، یا جن کے داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا۔ داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جانے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو پروانہ جنت کا دے دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق گزاری، نیکیاں بھی کی، خطائیں بھی ان سے ہوئی، لیکن ان کی نیکیوں کا وزن بھاری رہا۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میدان حشر کے اندر جب انسان کھڑے ہوئے ہوں گے تو ان کے فیصلے اہل ایمان کے حوالے سے، کافروں کا تو سیدھا سیدھا ٹھکانا چاہیے، وہ بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، لیکن اہل ایمان ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، شہداء بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، صالحین بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، صدیقین بغیر حساب کے جنت کے اندر جائیں گے، مقربین بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، سابقون الاولون۔ اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر کے اندر خدا کہے گا میرے سامنے کھڑے ہونے کا شرف صرف ان کو بخشو کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر اس دین کے راستے کو اس طرح منتخب کیا کہ جب بھی دین کے لیے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کوئی تاخیر، کوئی تامل، کوئی سوچ بچار کا وقت نہیں لیا، خدا کی پکار کو سنا، پکار کے پیچھے دوڑ پڑے، کوئی انتظار نہیں کیا لوگوں نے۔ اس کی ایک عام سی مثال یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں اذان بلند ہو، اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہو، تو جو رب کائنات کے مقرب لوگ ہوتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ جو مؤذن ہے یہ نمائندہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے، اور وہ جو ہدایت اس کو دی گئی ہے کہ نماز کا وقت تو لوگوں کو پکارو، وہ پکار رہا ہے خدا کی طرف سے، خدا کے گھر میں، اور خدا کا فرض ادا کرنے کے لیے تو یہ بندہ دیر نہیں کرتا، اذان سن کے سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف دوڑ نکلتا ہے۔ یہ تمام تر دین کے کاموں کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، وہ دوڑ لگاتا ہے اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، اس کی مغفرت کی راہوں کی طرف۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بأموالکم وأنفسکم، دوڑ پڑو اللہ رب العالمین کی راہوں کی طرف، چاہے تم خفیف ہو، چاہے تم ثقیل ہو، چاہے ہلکے ہو، چاہے بھاری ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو، چاہے ضعیف ہو، کسی بھی کیفیت کے اندر اللہ رب العالمین کی مغفرت کے راستوں میں سب ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف جب پکارا جاتا ہے تو وہ دوڑ کے رب کی طرف آتے ہیں، تو کہتا ہے کہ رب کائنات یہ میرے مقرر ترین لوگ ہیں، ان کو میں اپنے میدان میں، حشر کے میدان میں اپنے سامنے کھڑا ہوں، وہ رب کی زیارت کریں گے، رب کو دیکھیں گے، یہ شرف ان کو ملے گا کہ میدان حشر میں اور اللہ کی عرش کی چھاؤں ان کو نصیب ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دین کے کاموں میں سبقت لینے والے لوگ ہیں۔ جب بھی دین کا معاملہ ہوا بلا تردد بلا تعامل یہ آگے بڑھے اور جا کے رب کی پکار کے پر لبے کہتے ہوئے جو رب نے مانگا وہ رب کی راہ کے اندر دے دیا، جو رب کی راہ کے اندر طلب کر لیا گیا وہ رب کی راہ کے اندر دے دیا گیا۔ تو یہ لوگ رب کے ہوئے، یہ رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی تھے۔ الا اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ میں ہے، ان کے نامہ اعمال، ان کے حساب کتاب کو کر کے دیکھا گیا، تول ان کی باری نکلی نیکیوں کی، تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر ان کو دائیں ہاتھ پر کھڑا کر دیا یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ رب کائنات کا اعلان ہے کہ یہ بھی جنتی ہے، ان کا معاملہ، ان کا حساب کتاب ہوا۔ ایک طبقہ وہ ہوگا، دو طبقوں کی بات میں کر چکا، ایک وہ سابقون الاولون جو سامنے کھڑے ہوئے اللہ کا دیدار کریں گے، عرش کے چھاؤں میں ہوں گے، ایک وہ لوگ جن کے داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ہوگا، عمل کے حساب کے اندر سے حساب ان کا بھاری ہوا، اللہ رب العالمین نے جنت مقرر کر دی۔ لیکن ایک لوگ وہ ہوں گے جن کے اندر ایمان موجود تھا، کلمہ گو تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، پڑھتے تھے، یقین خدا کی ذات پر تھا، خدا کے رسول پر ایمان لے کر آتے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ زندگی میں خطائیں کر گئے، گناہ کر گئے، معصیت کے راستوں کے پر چل پڑے،
لغزشیں کی، برائیاں کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی لغزشوں برائیوں کی وجہ سے ان کو اپنے داہنے ہاتھ پہ کھڑا کر دیا۔ اب ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کے اندر لے کر جایا جائے گا۔ ہوں گے یہ اہل ایمان، ہوں گے یہ کلمہ گو۔ یہ ساتھی تو کھڑے میں بیٹھ جائیں، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، بیٹا بات نہیں کر پا رہا میں، آپ کی طرف بار بار توجہ چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ لوگ ایمان لانے والے ہوں گے، رب پر یقین رکھنے والے ہوں گے، اہل ایمان کی صفات میں شامل ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی راہوں میں چلنے میں انہوں نے تساہل کیا۔ دنیا کی زندگی میں رب کو بھول گئے، دنیا سے چاہتے ہیں، ان کو دنیا کی طرف راغب کر گئے، وہ دنیا کے اندر بڑے، دنیا کے لیے بڑے، دنیا سے محبت کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے مثال اسی کو اس طرح سے دی کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت تک کے لیے کہ جب تک ان کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا جہنم کی آگ میں جلنے کے نتیجے میں کاٹ نہیں ہوگی۔ لیکن جو ہی کی سزا کٹ جائے گی، چھ یہ اہل ایمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کے دوبارہ جنت میں ڈال دے گا۔ اس لیے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کے راستے پہ تھے۔ آدم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی، آدم علیہ السلام نے رسالت کی دعوت دی تھی، خدا کے دین کی دعوت دی تھی۔ ان سے لغزشیں ہوئیں، ان کے اوپر گناہوں کی جو میل چڑھ گئی تھی، اس میل کو رب کائنات نے دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ یا گناہوں کا جو مرض لے کر آئے تھے تو جہنم ان کے لیے ہاسپٹل بن گئی، اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہنم کے ٹیکے ان کو لگے، ڈرپیں ان کو لگیں، وہاں پر جا کر وہ ECU کے اندر چلے گئے، اور مختلف کیفیات سے گزرنے کے بعد جب ان کی بیماری ختم ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں ڈال دیا۔ یا جو گناہوں کا زنگ لگا ہوا تھا، جیسا لوہے کو زنگ لگا ہے، تو زنگ زدہ لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ کی تپش میں اس زنگ کو کھا جاتی ہے آگ، اور لوہے پہ سے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے، تو لوہے کو بندہ نکال کے دو تین اس کو چوٹے مارتا ہے تو لوہا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے صاف ہو کر یہ بندہ جنت کے اندر آ جائے گا۔ تو رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اصحاب الیمین، سوائے وہ لوگ ان کی جانیں گروی نہیں رہی، انہوں نے جانیں آزاد کرنی ہیں، وہ جنت کے پروانے رب کائنات کی بارگاہ سے حاصل کر چکے ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ نیکوکار لوگ ہیں، ان کی جانیں گروی نہیں ہیں۔ تو رب کائنات کا فرمان کہ کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین، سوا ان کے کہ جو اصحاب یمین ہیں، داہنے ہاتھ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے گئے۔ اب رب کائنات نے ایک مکالمہ بیان فرمایا، رب کائنات فرماتا ہے کہ فی جناتی یتسالون، جنت میں سوال کریں گے یہ اصحاب یمین۔ جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے دوست یار، ساتھ بیٹھنے والے، گھومنے پھرنے والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دو بھائی بھی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ دنیا میں چلنے والے لوگ تھے۔ اب ان میں سے ایک تو جنت میں آ گیا، دوسرا جنت میں چلا گیا۔ اب رب کائنات کہتا ہے کہ یہ آپس میں مکالمہ کریں گے، فی جنات یتسالون، جنت میں یہ لوگ سوال کریں گے جہنم میں سے، عن المجرمین، وہ مجرم کہ جنہوں نے جرم کیا گناہ کا دنیا کے اندر اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ تو رب کائنات جنت کے اندر جنتیوں کو جہنمی جلتے ہوئے دکھائے گا، اور وہ اپنے دور میں ساتھ رہنے والے حلقے کے لوگ، احباب، محلے دار، عزیز و اقارب، گھر میں رہنے والے، کچھ جنت میں کچھ جہنم میں، تو جنت والے وہ جہنم میں چلنے والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وقت وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ یہاں پر درس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ سوال جواب کیسے کریں گے؟ وہ جو دنیا پر لوگ ہیں جو خدا کی قدرت کو نہیں مانتے، خدا کی خدائی کو نہیں مانتے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت تو کوسوں دور ہوگی جہنم سے، جہنم کا آگ اور آگ کے ساتھ بدبو یہ تو دور دور تک، میلوں دور تک آ رہی ہوگی، تو جنتی جہنم میں سوال کیسے کریں گے؟ جواب یہ دیا گیا تھا کہ آج دنیا کے لوگ ایک ملک میں بیٹھے ہوئے دوسرے ملک میں اسکائپ پر بات کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کال پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کال پر بات ہو رہی ہے، میسنجر پہ بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں ہم باتیں کرا سکتے ہیں دو لوگوں کی آپس میں، اللہ وہاں نہیں کرا سکتا، میں نے ہمیشہ کر لیا۔ جنتی اور جہنمی کی بات اللہ نہیں کرا سکتا، نعوذ باللہ۔ انسان بڑا قادر ہے خدا کی قدرت سے، نعوذ باللہ۔ انسان کی خدائی کو، انسان نے خدا کی خدائی کو بہت معمولی سمجھ رکھا ہے، تبھی اس کے ذہن میں ایسے سوال ابھرتے ہیں۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ جنت کے اندر ہوں گے تو یہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، اور سوال کیا کریں گے؟ سوال یہ کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، وہ کیا چیز تھی کہ جو تمہیں جہنم کے اندر لے کر گئی؟ ما سلککم فی سقر، وہ کون سے جرائم تھے، وہ کون سے اعمال تھے، وہ کون سے افعال تھے کہ جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 4 بڑے جرائم بتائے، 4 بڑی خطائیں بتائی کہ جن کی وجہ سے جہنمی بولیں گے جنت میں، ہم یہ 4
برے کام کرتے تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ اور ان 4 کاموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، وہ لوگ کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ بولیں گے کہ ہم ان میں سے نہیں تھے کہ جو نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ ہم بے نمازی تھے۔ تو دنیا کے اندر جہنم میں لے جانے والا سب سے بڑا عمل، سب سے پہلا عمل جس کی بنیاد کے پر انسان جہنم کے اندر چلا جا سکتا ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا عمل نماز نہ پڑھنا ہے۔ اور نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے اسی مسجد کے اندر 1.5 درس، ایک پورا درس اور ایک آدھا درس صرف نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت اور نماز کی بات ہوئی۔ تو جو لوگ سننا چاہیں تو وہاں سن لیں۔ یہاں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا کہ جو میں نے پہلے نہیں کی تھی، ان میں سے ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تراویح ابھی ختم ہوئی ہے، انہی تراویح میں جیسے بھی درس قرآن چل رہا ہے، قرآن کی بات کی جا رہی ہے، قرآن کی آیت، لوگ باتوں میں لگے پڑے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں کس کا کلام یہ ہے، قادر مطلق کا کلام، خدا کی گفتگو چل رہی ہے۔ آپ کبھی کورٹ کے اندر چلے جائیں، جج بات کر رہا ہوتا ہے، آپ بیٹھے رہے سامنے، کوئی بندہ اس کے سامنے بات کر سکتا ہے؟ ڈر بڑا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ جج صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی وڈیرے کے پاس چلے جائیں، کسی ایم پی ایم ایل اے کے پاس چلے جائیں، اس کی ارداد میں بیٹھے، کمرے میں بیٹھے اور وہ سامنے بیٹھا، بندہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہا تھا کہ جی وڈیرے کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایم پی کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جاگیردار کے سامنے۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں جب بندہ بیٹھتا ہے، جہاں خدا کا کلام سنایا جا رہا تھا، خدا کی توہین ہو رہی ہوتی ہے اور خدا کے کلام کی توہین ہو رہی ہوتی ہے کہ کلام پڑھا جا رہا ہو اور لوگ قرآن کی طرف توجہ نہ کر رہے ہو۔ تو یہاں جب تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یہ عمومی مطالعہ آپ کا بھی ہے، معائنہ آپ لوگوں نے بھی کیا اور ہم لوگوں نے بھی کیا، قرآن، حافظ قرآن تراویح کی کیفیت کے اندر جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو پہلی رکعت کے اندر بہت سے لوگ جو ہے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہ قرآن پڑھ کر بس کرے، رکوع میں جائے تو پھر دوڑ دوڑ کے لوگ آگر شریک ہوتے ہیں۔ خدا کی گفتگو، خدا کا قرآن، خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جس کو عام حالتوں میں پڑھا جائے تو اجر، یہ رمضان کے مہینے میں پڑھا جا رہا ہے تو 10 گنا اجر، پھر نماز کی کیفیت میں پڑھا جا رہا ہو تو اور اجر۔ اتنا بڑا اجر کا سلسلہ، کام اور کام سلسلہ چل رہا ہو اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو، فکر مندی نہ ہو، مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی اس اجر سے محروم۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو لوگ صفوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، پہلی دوسری تیسری جو صف کے اندر، باقی سارے سب کھڑے ایک ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے اور ان کا یہ بیٹھ جانا نیچے، باقی سب کھڑے ہوئے، جو باقی ساتھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، تو جو باقی نمازیوں کی تمام کی نمازوں کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا وبال ہے اس بندے کے اوپر کہ تم مسجد میں خیر طلب کرنے آئے لیکن تم اپنے پر اتنا وبال لے کر یہاں سے رخصت ہو رہے ہو، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی جو تمہاری اس لفظ کی وجہ سے قہر ٹوٹ سکتا ہے، تم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ نہ صرف تم نے اپنی نماز بگاڑی، خدا پوچھے گا میرا قرآن پڑھا جا رہا تھا، اس لائق نہیں تھا تو اس کو سنتا بیٹھ کے، توجہ دیتا ہے اس کے اوپر، تو کام چھوڑ دیتا ہے، خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، تجھے فکر ہی نہیں ہوئی، اس کلام کا کوئی تیرے پاس احترام ہی نہیں تھا، تو سمجھا کہ عام لوگوں کی طرح یہ بول ہے جو بولے جا رہے ہیں، گفتگو ہے جو کی جا رہی ہے، تجھے احساس تک نہیں تھا۔ انسان کتنا بڑا اپنے آپ کو مجرم کر لیتا ہے، اسی لیے اس بات کا سختی سے اہتمام ہونا چاہیے، اور امام کا بھی کام یہ ہے، مقتدیوں کا بھی کام یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں تو باقاعدہ توجہ دلانی چاہیے کہ بھائی تراویح میں آئے ہو، سننے کے لیے آئے ہو، قرآن سننے کے لیے، قرآن کو سنو گے تو بے پناہ تمہیں اجر ملے گا، اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ رمضان کی ساعتیں نیکیوں کا اجر بڑھ جانا، عام حالت میں نیکی کا عام ہونا اور عام نماز کے باہر قرآن کا پڑھنا اور نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے اجر کے اندر، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ وہی سورہ ناس بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ لے، جو اجر ملے گا وہ اور اجر ہوگا، لیکن وہی حالت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ ناس پڑھیں گے، جو اجر اس میں ملے گا وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر اجر ہوگا۔ اسی لیے نماز کی کیفیت میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم ہے، اور بہتر سے بہتر نماز وہ قرار دی گئی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ دل لگا کر قرآن کو پڑھا جائے، توجہ سے قرآن کو پڑھا جائے۔ تو ہمارے معاملہ سے بالکل الٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی فضول کام ہو رہا ہے، اس میں میرے شامل ہونے کی ضرورت ہی نہیں مجھے، میں تو اپنا موبائل کو اسکرول کر کے واٹس ایپ پہ دیکھ لوں کسی نے میسج تو نہیں بھیج دیا مجھے، میں ذرا فیس بک دیکھ لوں کیا کیا پوسٹر لوگوں نے لگا دی ہیں، ذرا دیکھ لوں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اسکور کتنا ہوا ہے۔ یہ خدا کے گھر میں بیٹھ کے بندے کا عالم یہ ہے، اتنا دنیا سے دل لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ دنیا سے مسجد میں بیٹھ کر بھی کٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو جرم انسان کر رہا ہے، جرم، خطا، گناہ کر رہا ہے، اس انسان کو اس گناہ کا احساس ہی نہیں کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، ایک معاملہ یہ ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز اور مغرب کی نمازیں اور فجر کی نمازیں ہوتی ہیں، یہ ان نمازوں کے اندر عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان کھا کر آ رہا ہوتا ہے، کھا کر پی کر آ رہا ہوتا ہے،
اور معاملہ تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں کم کھاؤ، یہ ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین کو بھری ہوئی چیزوں میں حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسند نہیں ہے، لیکن بھر کے آتے پیٹ۔ اچھا پیٹ بھر کے آنے کے بعد جب نماز لا کر کھڑے ہوتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم ہوتی ہے، بندے کی ڈکارے کی آواز اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور بڑے مزے لے کر بندہ ڈکار دے رہا تھا، ڈر ڈر، جیسے میڈل چیخ رہے ہو میرے مسجد کے اندر، عجیب حالت ہوتی ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری مسجد کے جو باقی نمازی ہیں سب کی نمازیں برباد ہو گئی اور بندے کو احساس ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر یہ ڈکار قدرتی طور پہ معدے کے اندر کسی گیسز کے آنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور آپ نے دینی ہے تو منہ بند کر کے دے لو، اس کی آواز نہیں نکلے گی، وہ ہوائی ہے جو نکل جائے گی ناک کے ذریعے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن منہ بڑا کر کے پھاڑ کے سب کو سنانا کہ ہاں جی میرے ڈکار نکلی ہے، تو یہ نمازیں دوسروں کی خراب کرنا۔ لوگ سوچیں کہ کیا ہو گیا، انسان ایک حساس اینیمل ہے، ایک سینسٹیو اینیمل ہے، جب اس کے دماغ سے اس کے کان سے کوئی چیز ٹکراتی ہے اس کی توجہ فوراً وہاں چلی جاتی ہے۔ ایک صاحب توجہ کر کے بیٹھے رہے کہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہے، الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں قاری صاحب کے، حافظ صاحب کے، وہ توجہ ادھر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے کسی کی ڈکار کی آواز آئی، بندے نے توجہ ادھر کر لی۔ تو یہ ڈکاریں اس طرح دے کر ہم لینا مسجد کے اندر، لیکن نہیں، یہ نماز کی بے حرمتی ہے۔ اس کا بھی بڑا سختی سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو بڑے بزرگ مسجدوں میں ہوتے ہیں جن کا احترام ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ اسلام میں نہیں ہے، ترغیب ہے۔ انسان کا دل لینا، دل اس کے لینے کے لیے حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو چیزیں سمجھانا۔ تو نماز کے باب کے اندر میں صرف یہ بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ نماز کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ اصحاب الیمین، سوا ان کے وہ لوگ کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلمین، پہلا بڑا جرم نماز نہ پڑھنا تھا۔ قالوا لم نکن من المصلین، نماز نہ پڑھنا۔ لیکن دنیا میں درس کے اندر یہ بات بھی آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ارائیت کے اندر ارائیت الذی یبدل الدین فذلک الذی یدول الدین ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ گھر بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے بھی 15 منٹ پڑے ہوئے، مولوی صاحب کھڑے ہو کر میں دوڑ کے جاؤں گا، پھر دوڑ کے آ رہے ہوں گے، پتہ چلا کہ آخری رکعت ملی، تیسری رکعت ملی، دوسری رکعت ملی، تکبیر اولا ملی نہیں پاتی بندے کو، اس کیفیت کے اندر بندہ سستیاں کرتے، کبھی کرتے کرتے نماز ہی نکل جاتی ہے بندے۔ تو ویل کا اعلان کیا، ویل للمصلین، ویل ہے ان کے لیے، اور ویل جہنم کی ایک گھاٹی ہے، اور اتنی شدید گرم ہے وہ، حدیث میں آتا ہے کہ خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے اس گھاٹی سے۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس گھاٹی میں ڈالا، نہ پڑھنا کتنا بڑا عذاب ہوا، سستی نماز میں ویل کے اندر ڈالنا۔ تو یہ بہت بڑا جرم تھا، پہلا بڑا جرم تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں گئے۔ یاد رکھیے نماز نہ پڑھنے والا جہنمی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والا جہنمی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچوں تو اس کو لازماً نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے چارج شیٹ ترتیب دی اور 4 میجر کرائم بتائیں، بڑے جرم بتائیں، اور سب جرائم میں سب سے بڑا جرم اور پہلا جرم، سر فہرست جرم جو رب کائنات نے بتایا وہ نماز نہ پڑھنا بتایا۔ قالوا لم نکن من المصلین، اور دوسرا جرم ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم طعام نہیں کھلاتے تھے مسکین کو۔ یہ کیسا انسان تھا، اپنے پیٹ کی اس کو فکر تھی، انسان کہلاتا تھا۔ یہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ جانور اپنے پیٹ کی فکر کرتا ہے، انسان اپنے کنبے کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے محلے کی، انسانیت کی فکر کرتا ہے۔ اگر انسانیت کی فکر نہیں تھی تو یہ انسان کہلاتا کس بنیاد کی ہوتی؟ تو حیوان ہے، پھر تو یہ انسان ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جیتے ہوئے اگر انسان کو یہ سوچنا ہو کہ میں جس گھر کے اندر رہتا ہوں، میں جس محلے میں رہتا ہوں، میرے رشتہ داروں میں، میرے عزیز و اقارب میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی حالات کی تنگی سے تو شکار نہیں ہے، ایسا تو نہیں کسی کے گھر کے اندر آٹا ہی نہ ہو، کسی کے گھر کے اندر فاقوں کی کیفیت ہو، کسی وقت کھانا نہ پکتا ہو، اس طرح بے خبر ہو کر صرف اپنی فکر کرتا ہو۔ خدا کہتا ہے کہ یہ انسان انسانیت کے گرے ہوئے درجوں میں سے انسانوں کا شمار میں آئے گا، اور رب کائنات کہتا ہے کہ ایسے انسان کو جس کو دوسرے انسانوں کی فکر نہیں ہوگی میں یہ دوسرا بڑا جرم قرار دیتا ہوں۔ قالوا لم نکن من المصلین، اور اس پر بھی پورا ایک درس ہوا تھا، اور اسی درس کی گفتگو کے اندر گداگری کو بھی ہم لوگوں نے لیا تھا، اور گداگری پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوتی ہے، یوٹیوب چینل پہ لگی ہوئی ہے۔ اب آج 2 باتیں آ گئی، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ اب اگلی بات اور نئی بات، اور آج پہلی مرتبہ جو بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے وہ بات ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں
جو بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ کہتے ہیں بحث کرنا. مَعَ الْخَائِضِينَ وہ لوگ کہ جو بحث کرنے والے تھے. یعنی کہ دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کا عمل کچھ نہیں ہوگا, جو صرف بحث و مباحثے کے بڑے شوقین ہوں گے. گرم رگو گفتار سانجی نرم ڈھلی رفتار سانجی دے دیا تو سب کچھ جائیں کچھ بنا ہے تارا سانجی. عمل کے میدان میں زیرو, باتیں کروا لو, گفتگو چھیڑ کے تو دیکھ لو. یہ میاں بولیں گے میرا میدان آگا ٹبک کے آپ کی گفتگو پہنچے. ہاں جی کیا بول رہے ہیں جی میں نے یہ بات تھا, تم نے یہ بات تم نے کیوں کی. بڑے وہ منطقی بن کر گفتگو کریں گے, بحث مباحثے کریں گے. تو یہ جو بحث مباحثے کرنے والے اوگر بحث مباحثے کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر یہ مقربین میں نہیں ہے, مجرمین میں ہے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر. ہم ان لوگوں میں سے تھے جو بحث اور مباحثے کے خوگر تھے. کج کلامی ہماری عادت تھی, کج بحثی ہماری عادت تھی. کوئی بات کر کے تو دیکھ لے, ہم اس کو بچھال کے رکھ دیا کرتے تھے. تو رب کائنات نے اس کو ایک بہت بڑا جرم کرا دیا. خوض کے اصل معنی ہے کثرت کلام, زیادہ بولنے والے لوگ. ہمارے معاشروں میں وہ لوگ جو بولنے کے زیادہ عادی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلا جرم نماز نہ پڑھنا, دوسرا جرم طعام نہ کھلانا, اور تیسرا جرم زیادہ بولنا. جتنا زیادہ بولو گے, جتنا زیادہ بولا جائے گا, جتنی زیادہ بات کی جائے گی, جتنی زیادہ گفتگو کی جائے گی, تو یہ زبان انسان سے خطائیں کرائے گی. اتنی خطائیں کرائے گی کہ خدا کا رحم تو چھٹا, یہ خدا کے غضب کے حقدار بن جائیں گے. اسی لیے یہ جب باتیں کی جا رہی تھی معاشروں کے اندر, حق اور باطل کی باتیں کی جا رہی تھی, اور باتیں کی جا رہی ہوتی فنی بنیادوں کے اوپر, ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر, حقیقت کی بنیاد پر نہیں, روحانی آسودگی کے لحاظ سے نہیں, حکمت کی بنیادوں کے اوپر نہیں باتیں کی جا رہی ہوتی. معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے جو قلب کو درکار گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو نہیں. گفتگو وہ ہو رہی ہے جو دنیا داری والی گفتگو, دنیا کے اندر مکالمے کی گفتگو ہو رہی ہے, مناظروں کی گفتگو ہو رہی ہے. تو جو حق اور باطل کی گفتگو کا معاملہ تھا, تو جو باطل کی گفتگو کرنے والے لوگ تھے جا کے ان کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے, ان کی گفتگو ان کو مزہ دیا کرتی تھی. تو رب کائنات نے حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی سخت ناپسند کیا. اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے لیے آتا ہے. تفسیر مدنی ایک بڑی تفسیر ہے, اس کے مفسر لکھتے ہیں کہ حق کے خلاف باتیں بنانا ہلاکت کی بات ہے, تباہی کی بات ہے, اور جڑ بنیاد ہے انسان کی. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہاں پر وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. خوض فی الماء عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے. ماء کہتے ہیں پانی کو. اگر کوئی بندہ پانی میں اتر جائے کہتے ہیں پانی میں اتر گیا, خوض فی الماء پانی میں اترنے والا. تو یہ جو گفتگو کرنے والوں میں خود بڑھتا ہے بندہ بیچ میں گفتگو کرنے, گفتگو کا خوگر آدمی, یہ رب کائنات کو سخت ناپسند ہے. اسی طرح کسی کی بات میں میم میخ نکالنا, بات کی بس ٹھیک کی سمجھنے کے لیے قابل نہیں, تم نے یوں کیوں کہا, تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا, بات کو تو اس طرح کرنا چاہیے تھا, تمہاری بات کا مطلب کیا تھا. خواہ مخواہ کھریدنا اس بندے کو, اور اس میں سے وہ بات اپنے مطلب کی باتوں کو نکالنا. بعض اوقات لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے منہ سے آپ کے منہ میں اپنی بات کروانا چاہتے ہیں, وہ بات کہلوانا چاہتے ہیں جو ان کے منہ, جو ان کی پسند کی بات ہے. اس طرح کی گفتگو آپ سے کریں گے تو خدا رب الجلال ایسی گفتگویں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا, اور ان کے لیے سختی کی بات رب کائنات کہہ رہا ہے. لیکن ایک بات اور سن لیجیے گا, یہاں پر اس آیت کے اندر رب کائنات کہتا ہے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. لیکن سورہ مومنون قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ بِصَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اسی طرح کی بات رب کائنات نے وہاں بیان فرمائی. فلاح اہل ایمان کے لیے ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع جڑ جاتے ہیں رب کائنات سے, کٹ جاتے ہیں دنیا سے, ایسی نمازیں پڑھنے والے لوگ. لیکن پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے اعراض برتتے ہیں, کٹ جاتے ہیں. تو یہ خوض, فضول باتیں, بیکار باتیں, کوئی دنیا کا فائدہ نہیں, کوئی آخرت کا فائدہ نہیں, بے فائدہ کاموں کے اندر پڑھنے والا آدمی, ایسا کلام کرنے والا اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں تھا, کوئی مقصد ہی نہیں تھا. ایک کلام یہاں پر ہو رہا ہے, ایک کلام وہاں بندہ بیٹھ کے کر رہا ہے. اب یہ کلام جو قرآن والا کلام ہے یہ والا فائدے والا ہے, وہاں پیچھے بیٹھ کے بندہ بات کر رہا ہے, گھر کی باتیں کر رہا ہے, دوستی یاری کی بات کر رہا ہے, میلوں ملاقوں کی بات کر رہا ہے, میچوں کی باتیں کر رہا ہے. کون سی بات تمہیں اور آخرت میں فائدے کی؟ بات کو تولا جائے گا کہ تم نے جو بات کی اس کا تمہیں فائدہ ملنے والا کیا تھا. تو ہم عن اللغو معرضون, جو اعراض برتتے ہیں, دور رہتے ہیں لغویات سے. اور لغویات کی جو تعریف بات میں کی جاتی ہے کہ لغو وہ ہے
یہ عبدالسلام بھٹوی صاحب تفسیر القرآن تفسیر اس میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ بات یا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس میں شرک اور ہر گناہ بلکہ ہر بے فائدہ اور بے مقصد کھول و پھیلا جاتا ہے. فائدہ نہیں تھا یہ بات میں نے نکالی منہ سے کیوں؟ کیا فائدہ ہے میری اس بات کا؟ اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا شروع کر دے کہ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں پھر سوچے کہ میری اس بات کا میری دنیا کو کیا فائدہ ہے اور میری اس بات کا میری آخرت کو کیا فائدہ ہے. اگر میری بات دنیا میں مجھے کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں میری بات کرنے کا فائدہ کہ یہ لغویات نہ ہے. اور لغویات یا خوض یہ ہمانا ایک ہی مقصد کو بیان کرنے والی چیزیں ہیں. خوض خائص بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے اور یہ بحث وقت کا ضیاع تھا فضول باتیں تھی بیکار باتیں تھی. ان کی کوئی قدر و قیمت قیامت کے اندر نہیں تھی آخرت کے اندر نہیں تھی اور ان کی کوئی قدر و قیمت اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی نہیں تھی. گھنٹوں لوگ بیٹھ جاتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے آفیسر بھی ہیں اچھے انسان بھی ہیں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ میری زندگی کا ایک معاملہ ہے وہ یہ کہ ساری زندگی میں نے ایک تھلا اور تھلے میں میرے اس دور کے دوست میں کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے اس تھلے کو آج تک اپنا جو ہے مسکن بنا رکھا ہے. ہم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 10-11 بجے کے وہاں بیٹھتے ہیں 2-2.5 گھنٹے وہاں بیٹھ کے گپے ہانکتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہیں. تو یہ آپ کی ساری زندگی کے 2-2.5 گھنٹے جو آپ نے وہاں بیٹھ کے گزارے آپس میں بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں کی ان کا آپ کی دنیا کی زندگی میں کیا اس کی منفعت ہے آخرت کی زندگی میں کتنا فائدہ اس سے آپ کو ہوا یہ خدا پوچھے گا قیامت کے روز. کسی شخص کے قدم حدیث میں آتا ہے کسی شخص کے قدم اللہ کی بارگاہ سے قیامت کے روز میدان حشر میں سے اس تک نہیں ہٹ پائیں گے جب تک 5 سوالوں کو جواب نہ دے دیں. اور پہلا سوال ہوگا کہ بتاؤ دنیا کے اندر زندگی کن کاموں میں گزاری. اب یہ جواب دوں گا میں تھلے میں جا کے 2 گھنٹے ڈیلی بیٹھا کرتا ہوں. ان کاموں کے اندر زندگی کیا خدا نے ان کاموں کے لیے زندگی دی تھی؟ وہ جو زندگی رحم تھی تمہاری چھڑانا تھا اس زندگی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو عذاب جہنم سے جنت میں جانے کے لیے دنیا کے اندر یہ جو زندگی تھی اس کو استعمال کرنا تھا. والعصر ان الانسان لفی خسر یہ زندگی گلی جا رہی ہے اس طرح گلی جا رہی ہے جس طرح برف گلی جا رہی ہوتی ہے پگھلی جا رہی ہے ختم ہوئی جا رہی ہے لمحے گزرتے جا رہے ہیں. ہر قدم اٹھنے والا قبر کی طرف جا رہا ہے. کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں کہ جو آپ کو قبر کے قریب نہیں کر رہا. جب زندگی کا حال یہ ہو بندے کی کیفیت یہ ہو اور بندہ اپنے زندگی کے وقت میں بے پرواہ ہو فضول گوئیوں کے اندر استعمال کر رہا ہو خدا کہتا ہے کہ یہ بڑا جرم ہے. تیسرا بڑا جرم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اگر بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کا حسن خوبی خوبصورتی بیوٹی آدمی کے اسلام کے حسن میں سے اس کا ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اس کے مقصد کی نہیں ہے. یہ طے کر لینا زندگی میں کہ ایک چیز میرے مقصد کی ہے نہیں. ہماری زندگی کے اندر بہت سے بات ملیں گے ہمیں ایسے بھی لوگ ملیں گے جن کی زندگی کا اندر شوق ہے کہ شطرنج کھیلیں 2-3 گھنٹے کی بازی چلتی ہے. کروڑ پتی بھی ایک گیم میں لوگ کھیلتے ہیں لوڈو بھی لوگ بیٹھ کے کھیلتے ہیں تاش بھی لوگ بیٹھ کے کھیلتے ہیں. پوچھا جائے کہ سارے وقت کا جو مصرف آپ کا اس گیم پر تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا دنیا میں کیا فائدہ ملا. چلو روزی کے حوالے سے روزی کمانا حلال ہے. اگر حلال روزی کمانے کا یہ ذریعہ تھا تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے کوئی اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی کہ رب کائنات نے انسان کو اس دنیا کے اندر دارالمحنت والمشقت دنیا بنائی ہے رب کائنات نے کہ کھانے کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا کمانے کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. تمہیں مکلف بنا دیا گیا تمہارے ذریعے کچھ لوگوں کو روزی کا تمہیں ذریعہ بنا دیا گیا. تم کماؤ گے تو وہ کھائیں گے بیچارے تو جاؤ اس کاموں کو جا کر. تو یہ وقت تم نے یہاں استعمال کیا لوڈو کھیلتے ہوئے تاش کھیلتے ہوئے شطرنج کھیلتے ہوئے اس کاموں کے اندر تم نے وقت گزارا. بتاؤ تمہیں دنیا کے اندر کیا فائدہ ہوا؟ اگر دنیا کا فائدہ نہیں تو چلو آخرت کا فائدہ بتا دو. نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ تو پھر اس کام کا حساب اس وقت کا حساب رب کائنات کی بارگاہ میں جائے. تو ایمان کا حسن بتایا جا رہا ہے. اگر ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے تو ہمارے ایمان کا حسن اگر ہمیں دیکھنا ہے تو حسن یہ ہے کہ زندگی میں سے وہ کام چھوڑ دو کہ جو کسی کام کے نہیں جو بے مقصد کام ہے جو فضول کام ہے. حدیث آتی ہے حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ایمان کا حسن یہ ہے حسن یہ ہے. آج کل تو لوگوں نے عجیب ترغیبات دے دی ہیں لوگوں کو. آج کل یہ ترکی سے ڈرامے آ رہے ہیں اسلامی ڈرامے آ رہے ہیں جب کو دیکھنا فرض ہے نمازیں بھی چھوٹی جا رہی ہیں. 100 قسطوں کا ڈرامہ آ رہا ہے 2-2 گھنٹوں کی قسطیں. یہاں بندہ 10 منٹ خاموش بیٹھ کے قرآن کا درس سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
وہاں 1 گھنٹہ خاموشی سے ٹی وی کے بعد کہ آنکھ بھی نظر نہ ہو اجل ہو جائے، کوئی بات کر لے گا اس میں لڑے گا خاموش، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. اس میں وسائل اس کے الگ صرف ہو رہے ہیں، مال اس کا الگ خرچ ہو رہا ہے، اس کا ڈیٹا اس کا الگ سے اس کا خرچ ہو رہا ہے، آنکھیں اس کی الگ خراب ہو رہی ہیں. پہلا سیزن گزر گیا، دوسرا سیزن گزر گیا، بندے کی لت ہی نہیں جانے دے رہی. بتاؤ دنیا میں کیا فائدہ ہوا اس کا؟ آخرت کا کیا فائدہ ہوا؟ یا تو تم نے اس میں سے رزق کمایا، یا تم نے عبادت کر کے نیکی کمائی، یا پھر تم نے یہ کیا اس کے نتیجے کے اندر کہ تم نے یہ جو وقت استعمال کیا ان ڈراموں کے اندر بیٹھ کر دیکھنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہوا. یہ تو سارے کردار فرضی کردار ہیں، اور ان فرضی کرداروں کے ساتھ ساتھ ان کرداروں کو دیکھنے کے لیے، تجسس پیدا کرنے کے لیے یہاں جھوٹے قسم کی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، جھوٹے قصے شامل کر دی جاتے ہیں، کہانیاں شامل کر دی جاتی ہیں، اور فکشن، اور اس میں ڈرامہ رنگ دینے کے لیے عجیب و غریب موڑوں میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور پھر انسان کی فطرت عشق و معاشقوں کو انسان پسند کر رہا ہوتا ہے تو عشق و معاشقے وہاں دے دیے گئے. پھر وہ جہاں پر نماز کی کیفیت میں جب خواتین نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھا کرتی تھیں اور پہلے صحابہ بیچ میں بچے آخر میں خواتین، اگر امام نے تلاوت کے اندر نماز کے دوران کوئی غلط آیت پڑھ لی ہے، آیت میں غلطی کر لی ہے تو مرد سبحان اللہ کہے گا. عورت کیا کہے گی؟ عورت اپنی آواز میں سبحان اللہ نہیں کہے گی کہ عورت کی آواز مردوں کے کانوں تک نہ پڑے. عورت کے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر یہ تھپکیاں مارے گی تاکہ اس کو پتا چلے میں نے کوئی غلطی کر دی. تو جب اتنا بڑا معاملہ احتیاط نمازوں کے معاملے میں اسلام نے رکھا تو یہ تو ڈراموں کے اندر بیٹھ کے خوبصورت اردو کو دیکھا جا رہا ہے اور تصور ہی کیا جا رہا ہے کہ میں اسلام میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، جناب ثواب کام کر رہا ہوں. کوئی ثواب نہیں ہے اس کے اوپر. توبہ کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر، توبہ وقت کا ضیاع کیا ہے، یہ خائزین میں آ رہا ہے، یہ لغویات کے اندر آ رہا ہے. کوئی اس کی دنیا کی منفعت نہیں ہے، کوئی اس کی آخرت کی منفعت نہیں ہے. جو وقت اس کے اندر صرف کیا، گزارا، ضائع کیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پناہ رب کائنات کی طلب کرنی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر سخت پکڑ کرے گا. اس لیے سورہ فرقان کے اندر آتا ہے اور رب کائنات فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. سورہ فرقان کیا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی ایک عادت ہوتی ہے، ان کے اطوار ہوتے ہیں، ان کی فطرت ہوتی ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے گزر رہے ہیں اور لوگ تھلوں پر بیٹھے ٹھٹھولیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، محفلیں سجا کے بیٹھے ہیں، گفتگویں کر رہی ہیں، وقت گزاری ہو رہی ہے، تو یہ بندہ ایسی محفلوں سے بڑے کرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ سر جھکا کے نکل جائے گا، ان میں شامل نہیں ہوتا. مومن کی مثال دی جا رہی ہے، جنتیوں کی مثال دی جا رہی ہے، صفات المؤمنین کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی لغو محفلوں میں شریک تو کیا ہو، گزر جاتے ہیں وہاں سے بڑے کرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اس میں انوالو نہیں ہوتے، اس میں شامل نہیں ہوتے. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا بڑا یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے، اس جرم سے اپنا کو بچانا ہے. یاد رکھیے یہ خوض، بحث، خائزین، بحث کرنے والے، دنیا داری والی گفتگو، فضول کلام، لغویات، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی بڑی معصیت ہے. خدا کہتا ہے کہ جنت کے انعاموں میں سے ایک انعام کیا ہے کہ تمہیں ایسی گفتگو جنت میں نہیں ملے گی. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے سورہ واقعہ میں لا سمعوا لغو ولا تاثیم، وہ وہاں لغو کی باتیں نہیں سنیں گے. اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا ان کے اوپر انعام ہوگا کہ یہ فضولیات سننا تمہاری دنیا کی مجبوری ہے، تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے. وہاں جنت کے اندر ایسی باتیں تمہیں نہیں ملے گی. تدبر قرآن کے اندر یہ بنایا جا رہا ہے کہ لغویات سے بچنے کا اثر وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. یہ دنیا کی زندگی میں اثر اگر آپ کے اوپر ایمان کا ہے، نماز کا ہے، تو آپ کے اس اثر کو نمایاں کرنے والی چیز زندگی میں وہ آپ کی یہ والی عادت ہوگی. دیکھا جائے گا کہ اسی محفلوں میں آپ بیٹھتے ہو کہ نہیں بیٹھتے، لغویات کے معاملات میں آپ ہو کہ نہیں ہو. اگر ان سے بچے ہوئے ہو تو پھر بہت بڑی اللہ رب العالمین کی رضا آپ کو حاصل ہو گئی ہے. اسی لیے یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ جو لغویات ہیں اس کی میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تعلیم بیان کر رہا ہوں. ذرا غور سے سمجھیے کہ لغو کیا ہوتا ہے. لغو ہر وہ قول اور فعل جو زندگی کے اصل مقصد رضا الہی سے انسان کو غافل کرنے والا، ہر وہ عمل، چاہے وہ ڈرامہ ہو، ترکی والا ڈرامہ ہو یا پاکستانی ڈرامہ ہو، یا فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو یا سوشل میڈیا یا کوئی اور چینل ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی رضا کی جستجو کی کوشش اس میں منہمک ہونا، ذکر اور فکر سے آپ کو دور کر رہا ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں لغویات ہیں. اپنے معاملات کا جائزہ ہم سب لوگ لیں. ہماری زندگی میں سے کتنے معاملے ہیں کہ جن معاملات میں پڑھ کر ہم خدا کی رضا کے کاموں سے دور ہیں. وہ وقت جو خدا کے ذکر میں صرف ہونا چاہیے تھا،
خدا کی فکر میں صرف ہونا چاہیے تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں صرف ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس وقت کے ان قیمتی استعمالوں کو چھوڑ کے ہم نے ادنا چیزوں کو استعمال کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں ضرور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ انسانی زندگی میں یہ لغویات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ خوض مع الخائضین ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ بندہ نمازی ہے، اور خدا قرآن کے اندر یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہاری نمازوں کو اگر دیکھنا ہے کہ وہ کوئی اثر تم پر چھوڑ رہی ہیں تو اس کا اثر دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمہاری زندگی کا رویہ کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے انسان کی، نماز انسان کو فحاشی کے کاموں سے اور منکرات کے کاموں سے بچاتی ہے۔ اب اگر بندہ نمازی ہے اور فحشاء کے اندر پڑا ہوا ہے اور منکرات کے اندر پڑا ہوا ہے تو یقین جان لیجیے گا کہ نماز کا اثر جو بندے کی زندگی میں قائم ہونا چاہیے تھا وہ اس کی زندگی کے اندر قائم نہیں ہو پا رہا۔ اسی طرح ایک اور تفسیر ہے، اس تفسیر کے مفسر ہیں عبد الکریم اسدی صاحب، اور تفسیر کا نام ہے عروۃ الوثقیٰ۔ آپ فرماتے ہیں ہر وہ کام جو شمار کے قابل نہ ہو۔ بات کو ذرا سمجھیے گا غور سے، آج کے دن میں جو کل گزرا دن آپ کا، آپ سے یہ کہا جائے کہ دن میں کون سے کام کیے آپ نے، تو آپ جب کاموں کی فہرست بنائیں گے جو کام آپ نے کیے ہوں گے لکھیں گے، لیکن کئی کام ایسے ہیں جو آپ نے کیے ہوں گے لیکن لکھو گے نہیں، چونکہ ان کا شمار کے قابل کام تھے ہی نہیں ہوگا۔ تو ہر وہ کام جو کسی شمار کے قابل نہیں ہے وہ لغویات میں شمار کیا جائے گا۔ غور و فکر سے نہ کیا جائے جو کام، ہر وہ فعل جو فضول ہو اور بے فائدہ ہو وہ لغویات میں شمار ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آپ کہ ہر لمحہ مومن کی زندگی کا، مومن کی زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، چونکہ اس کے کندھوں پر بڑا بار ہے، یہ بڑا وزن لے کر آیا ہے، ایسا وزن کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دینے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہو، تم برائی سے روکنے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے سوائے اپنی عبادت کے کسی اور کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، تو خدا کی عبادت کے لیے دنیا کے اندر آئے ہو، تم اس کو چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح خدا نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ جو قرآن یہ پہاڑوں پر نازل کرنے کا ارادہ ہم نے کیا تو پہاڑوں نے معذرت کر دی کہ اللہ رب العالمین یہ وزن ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ بار ہم نہیں اٹھا پائیں گے، یہ بار آپ لوگوں نے اٹھا لیا، حملنا کی بات قرآن پاک کہتا ہے۔ پھر رب کائنات یہ بھی کہتا ہے کہ بڑا ظالم بھی ہے، ظلومن جہولا، یہ جہالت کام کرتا ہے، اتنا بڑا وزن اٹھا کے بے فائدہ کاموں کے اندر پڑ جاتا ہے، لغویات کے اندر پڑ جاتا ہے، اور خوض مع الخائضین کے ساتھ یہ بندہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو یہ بندہ اپنی زندگی کے اندر اختیار کرتا ہے، لہذا اپنے آپ کو ایسی تمام تر چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات ہم چیزوں کو بیان کرنے کے اندر اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ بہت سے اہم اور اچھے کام بھی بھول جاتے ہیں۔ ایک کام جس کے لیے قرآن پاک میں خود حکم آیا، سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، سیر اور سیاحت یہ فضول کام نہیں ہے، اس لیے کہ سیر اور سیاحت کے ذریعے سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، خدا کے کرشموں کا پتہ چلتا ہے، خدا کی کائنات کے اندر موجود خدا کے رنگوں کا پتہ چلتا ہے، خدا کی تخلیقات کا پتہ چلتا ہے۔ تو انسان جو سیر اور سیاحت کے لیے جاتا ہے تو سیر اور سیاحت کے لیے جانا اس دائرے میں نہیں آئے گا کہ جو دائرہ معاصر کا دائرہ شمار ہوتا ہے یا گناہ کا دائرہ شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسا کام، دنیا کا ہر وہ کام جو فقط دنیا ہی تک محدود ہو اور آخرت میں نافع نہ ہو، بلا شبہ لغو ہے۔ دنیا کا ہر وہ کام جس کا فائدہ، جس کا اثر صرف دنیا تک ہو، آخرت میں اس کا فائدہ نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر لغویات میں شمار ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں انسان سے پوچھے گا۔ ایک غور طلب بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، درس کے آخری لمحات ہیں، ایک غور طلب بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ جب لغویات اور لغو کام سے بچنے کی اتنی اہمیت ہے تو پھر گناہوں سے بچنے کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ لغویات جس میں گناہ نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، بے فائدہ ہے، اس کا اثر نہیں ہے زندگی کے اندر، اس سے بچنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جو اس سے نہ بچا وہ جہنم میں چلا گیا، تو جو گناہ میں پڑ گیا وہ کہاں جائے گا؟ خوض مع الخائضین والا بندہ اتنی پکڑ میں آ رہا ہے، اس کو کس طرح بڑا جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ لغویات میں پڑھنا، لغو وہ کام جس کی دنیا میں کوئی منفعت نہیں، جس کی آخرت میں کوئی منفعت نہیں ہے، وہ لغویات ہے۔ ان کاموں میں پڑھنے والا جہنم میں جائے گا تو گناہ میں پڑھنے والا بندہ کہاں جائے گا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا دوبارہ غور کیجیے گا کہ قرآن پاک میں رب کائنات نے بڑے سلیقے سے، بڑے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مومن کی زندگی ایک ذمہ دارانہ زندگی ہے۔
ایک ذمہ دارانہ زندگی اس حوالے سے ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک ذمہ داری لے کر اس دنیا کے اندر آیا ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو باطل قوتیں جو خدا کے دین کی دشمن ہیں ان کی دنیا کے اندر کا مقابلہ کرے گا۔ حق و باطل کی کشمکش آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، محمد مصطفیٰ پوری زندگی اس حق و باطل کی کشمکش میں گزری ہے۔ وہ حق و باطل کی کشمکش میں کربلا کے میدان کے اندر نظر آتی ہے، اور وہ حق و باطل کی کشمکش آج تک اس دنیا کے اندر جاری ہے۔ یہ بندہ اسے کٹ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو فکر نہیں ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہ لغویات خوض مع الخائضین کی بات کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، راوی بڑے سکہ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی، اور ایک شخص نے اس موقع پر یہ کہہ دیا کہ یہ صحابی رسول تھا، نیک تھا، اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والا تھا، تو اس نے یہ خوشخبری سنا دی کہ اس کو جنت کی خوشخبری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے جنت کی خوشخبری دے دی، ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی لا یعنی بات کی ہو۔ تم نے اس کو جنت کی خوشخبری دے دی، ہو سکتا ہے اس نے کوئی لا یعنی بات کر دی ہو، یا کسی ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کیا ہو جس کے خرچ کرنے سے اس کے مال میں سے کوئی کمی نہ ہوتی، کوئی فرق نہ پڑتا اس کی کیفیت کے اوپر، پھر بھی خرچ نہیں کیا اس نے۔ کسی کو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ دو باتیں آقا انعام میں، ایک تو دینے والی بات جو پہلی آیت کے اندر ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، ایک روٹی کھلانے سے، کھجور کھلانے سے، پانی پلا دینے سے، چھاؤں میں بٹھا دینے سے، کسی کا ساتھ دے دینے سے، کسی کے کام آ جانے سے، کسی کی مشکل دور ہو رہی ہے، کس میں کام نہیں آیا بنتا، ایک ہی معاملہ۔ شاید اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ کسی کے کام آیا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی لغو بات کرے، تو لغو بات کرنا کتنا بڑا جرم ہے، حدیث بیان کر رہی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو اگر دنیا کی زندگیوں کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے قرب کے اندر لے کر آئیں اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے کام کریں، تو آخری بات میں آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں اس میں حضرت لقمان کا قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت لقمان کو معلوم ہے کہ نبی نہیں تھے، بعض اسرائیلی روایت کہتی ہے کہ نبی تھے، لیکن قرآن نے نبی نہیں کہا، غیر نبی کا ذکر قرآن میں، تو انسان تو بہت بڑا تھا، اس کی جتنی بات کی جائے بہت کم بات ہے، انسانوں میں بڑا ایک انسان تھا وہ، انبیاء کے بعد، اولیاء کے بعد۔ کسی شخص نے حضرت لقمان سے کہا، سوال کیا کہ اللہ نے یہ جو آپ کو فضیلت عطا کی ہے، یہ فضیلت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ کیا کام تھے جو آپ کرتے تھے کہ جن کی بنیاد پر آپ کو اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا کر دی؟ تو حضرت لقمان نے 3 کام بتائے، اور آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا، میرے گفتگو کی آخری بات ہے، آپ نے 3 کام بتائے۔ پہلی بات یہ بات فرمائی کہ میں ہمیشہ سچ بات کہتا ہوں، سچ بات کہنے سے مجھے یہ فضیلت ملی، جھوٹ نہیں بولتا تھا، میں ہمیشہ سچ بات کہتا تھا، پہلی بات یہ بتائی۔ دوسری بات بتائی کہ میں امانت کو پورے حق کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا تھا، سچ بات کرنا، امانت داری کا خیال کرنا، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا تھا۔ اور تیسری بات کہ میں لا یعنی کو چھوڑ دیا کرتا تھا، جو کام کی نہیں اس کو چھوڑ دو، جو فضول ہے اس کو چھوڑ دو، جو عادت ہے زندگی کی کوئی بھی عادت ہے، سوچ لو کہ میری اس عادت کا، میرے اس کام کا میری دنیا میں میرے رزق کو کیا فائدہ ہے، یا پھر میرا جو آخرت ہے اس آخرت کا کیا فائدہ ہے۔ تو یاد رکھیے، عبادت انسانی زندگی کا کام جو انسان کو فائدہ دے سکتا ہے، پہلا کام۔ انسان کا کسب کمانا زندگی کی زندگی کے اندر، یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العالمین کو پسندیدہ کام ہے۔ عبادت میں رہنا، کسب کمانا، القاسم و حبیب اللہ کا دوست ہے وہ جو محنت مزدوری کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان انسانوں کے کام آئے، اور چوتھا کام یہ ہے انسان ایسا کام کرے جس سے اس کے علم میں اضافہ ہو۔ علم حاصل کرنا بھی جہاد کے راستوں میں سے ایک راستہ بتا دیا جائے۔ تو یہ وہ راستے ہیں کہ جن کے اندر اپنے وقت کو لگانے سے عبادات کے اندر، دعوت دین کے اندر، اقامت دین کی جدوجہد کے اندر انسان جو وقت صرف کرتا ہے اسی کے بدلے کے اندر رب کائنات اس کو بڑے اجر سے نوازتا ہے۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اس سے آگے کی آیت کو گفتگو کروں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید کہ بہت تھکے ہوئے ہیں، گو کہ آج شب بیداری ہے، 25ویں شب ہے، اس کا بڑا اجر بھی ہے، لیکن تھوڑا کلام اگر اس کا ہم کچھ پا لیں۔ ایک ہی بات آج جو بڑے تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے وہ یہ کہ لا یعنی اور فضول کام اور بحث اور مباحث سے، لغویات، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسے کاموں سے اللہ رب العالمین نے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا عزيز يا غفار برحمتك استغيث اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم احينا سعيدا وامتنا شهيدا اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم نور قلوبنا بنور الايمان اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم طهرنا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اعوذ بك من عذاب النار اللهم اعوذ بك من عذاب القبر اللهم اعوذ بك من عذاب البر يا عزيز يا غفار برحمتك استغيث صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہر ہفتے کے روز